سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی، 86 لاپتہ۔ آگ سے متاثرہ گل پلازا میں سرچ آپریشن جاری، عمارت کا 40% سے زائد حصہ گر گیا، باقی بھی گرنے کا خدشہ۔ ریسکیو حکام کے مطابق گل پلازا کے تہہ خانے میں کوئی لاش موجود نہیں ہے۔ پلازا کے عقبی حصے، دوسری اور تیسری منزل پر سرچ آپریشن نہیں ہو سکا۔ عمارت میں مکمل سرچنگ تک آپریشن ختم نہیں ہوگا۔ مزید 3 لاشوں کی شناخت ہو گئی، تعداد 11 ہو گئی۔ سانحہ گل پلازا کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں دکانداروں کو خواتین کو تسلی دیتے سنا جا سکتا ہے۔ اپنے پیارے ملے نہ ان کا جستے خاکی، لواحقین شدید کرب میں۔ طویل انتظار کے بعد پیاروں کے زندہ ہونے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ کئی گھروں میں صف ماتم بچھا دی، جائے وقوع اسپتال اور متاثرین کے گھروں پر آہیں اور سسکیاں۔ کسی کی آنکھیں اپنے باپ اور کسی کی بھائی کی منتظر، کسی کو بہن تو کسی کو بیٹے کی تلاش۔ شہری اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے در بدر پھرنے پر مجبور۔ میٹروول کے رہائشی کیسر کو اپنی بیوی اور بہو کی تلاش۔ 11 لاشوں کی شناخت ہو چکی، عمارت کے 2 حصوں تک رسائی میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی خوسو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کل ملبے کے 2 ڈمپر لاپتہ ہوئے، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ رمپا پلازا کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے، بلڈنگ پر موجود بھاری سامان اتار لیا گیا ہے۔ تکنیکی معاملات کو مد نظر رکھے ہوئے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری ہے۔ جب تک ایک بھی لاپتہ فرد موجود ہوا، اس وقت تک ملبہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، ابھی حتمی تعداد نہیں بتا سکتے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے 70% عمارت کلیئر ہو چکی ہے۔ پلازے کے منہدم حصے سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ مزید لاشیں نہیں ملی، مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ بلڈنگ کنٹرول انجینئرز نے آس پاس کی عمارتوں کا معائنہ کیا ہے۔ عمارتوں میں فائر سیفٹی الارم چیک کیے جا رہے ہیں۔ گل پلازا میں آگ لگنے پر 5 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ متاثرہ دکانداروں نے ایک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آگ سب کچھ نگل گئی، عمر بھر کی جمع پونجی جل کر راکھ ہو گئی۔ حکومت اعلانات کر رہی ہے لیکن معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا، ابھی تک تو سب باتوں تک محدود ہے۔ تاجروں نے مزید بتایا، عمارت میں نیلی آگ تیزی سے پھیلی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف دھواں بھر گیا۔ آگ بجھانے کے آلات استعمال کیے مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ آگ لگنے کے وقت شاپنگ مال کے تمام گیٹس بند ہو چکے ہیں۔ ایس بی سی اے نے رمپا پلازا غیر محفوظ قرار دے دیا۔ رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری، رمپا پلازا کے خطرناک حصے پر پابندی عائد۔ ایس بی سی اے کے مطابق غیر محفوظ چیزوں کو ہٹا کر مرمت کرائی جائے۔ عمارت محفوظ قرار دینے تک استعمال نہیں ہو سکے گی۔ رمپا پلازا میں بغیر اجازت سرگرمی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کراچی میں بلڈرز کو 3 دن میں عمارتوں میں خامیاں دور کرنے کی ڈیڈ لائن، شہر بھر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا چیئرمین آباد کو خط، چیئرمین آباد کو فائر سیفٹی خامیوں کو دور کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ متعدد عمارتوں میں فائر سیفٹی کی خلاف ورزیاں آئی ہیں۔ این آئی سی وی ڈی کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت این آئی سی وی ڈی کی گورننگ باڈی کا اجلاس۔ این آئی سی وی ڈی کے آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ ان ایڈ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے مفت دل کے علاج میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قانونی ابہام دور کر کے ادارے کو بلا رکاوٹ عوامی خدمت کے قابل بنایا جائے گا۔ لانڈھی میں قائم ہونے والا ادارہ 1200 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور وزیر ریلویز حنیف عباسی کی زیر صدارت کوئٹہ میں اجلاس۔ حکومت بلوچستان اور پاکستان ریلویز کے درمیان پیپلز ٹرین سروس سمیت مشترکہ ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق۔ سریابتہ کچلاک پیپلز ٹرین سروس کے بعد مستونگ اور پشین تک توسیع کا فیصلہ۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا، پیپلز ٹرین سروس بلوچستان میں سستی اور محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بولے، منصوبے کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے رواں ہفتے جاری کیے جائیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास के मुख्तलिफ सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी अफराद की आला सतह गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डावोस में ADB के सदर से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक ADB सदर का पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात और मार्केट एतमाद पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई में कमी और मुआशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। तवानाई शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फ़रोग़ पर पाकिस्तान और ADB पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना का मेंजीज़ एविएशन के चेयरमैन हसन अल हुरी से भी मुलाकात। एविएशन सेक्टर में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर बातचीत। कायम मकाम स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली राना तोफैल के भाई के इंतकाल पर कौमी असम्बली में फातिहा ख़ानी। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मेयार की टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज न होने का मामला भी उठाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। मोदी की नाकाम खारिजा पॉलिसी और तालीमी मैदान में गफलत। भारतीय शहरी आलमी सतह पर जिल्लत का शिकार। भारत का जाली डिग्री स्कैंडल अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की अहम वजह बन गया। भारतीय जरीदा द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सख्त पाबंदियों के बायस अमरीका में भारतीय तलबा के दाखिले की तादाद में 75% तक की बड़ी कमी हो गई। अमरीका की जानिब से भारत पर सख्ती के बायस वीज़ा मुस्तरद होने की शरह बढ़ चुकी। गुज़श्ता साल अमरीका से 3800 अफराद को मुल्क बदर किया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा भारतीय शहरी थे। मोदी की दोगली पॉलिसियाँ भारत की रसवाई का सबब बन चुकी। सिर्फ 24 अरब। बलूचिस्तान में आज से 22 जनवरी तक बारिश, बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के 25 अजला में बारिश, 9 अजला में बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDMA की फ्लैश फ्लड वार्निंग, NDMA का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिश मुतवक्किल। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी जंग को रुकवाने में मेरी मदद नहीं की। ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ईरान में 887 अफराद को फांसी देने वाला था। ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा काम करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। बोले, पाक भारत जंग में लाखों लोग मर सकते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा, अपने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाएं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा।